شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، آج جن حالات سے امت گزر رہی ہے اور تمام انسانیت گزر رہی ہے، وہ ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے۔ ہمیں خود یہ نہیں پتا کہ ہمارا مقصد حیات کیا ہے، ہمارا مقصد وجود کیا ہے۔ انسانوں کو یہ نہیں معلوم ہے کہ اللہ رب العزت نے انہیں کیوں پیدا کیا۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ مورلٹی کے نام پر ان کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو وہ دنیا کو، سماج کو دے سکے۔ آپ حال میں ہی آپ نے دیکھا کہ جے پور سے ایک ٹرین ممبئی جا رہی تھی، اس میں ایک کانسٹیبل نے صرف اس لیے اس 3 آدمیوں کو مار دیا کہ وہ مسلمان تھے۔ اس طرح سے آپ کیرل میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مانسکتا جس طرح سے وہاں لڑکیوں کو ننگا گھمایا گیا اور ان کا ریپ کیا گیا، آپ اس طرح سے دیکھیں جس طرح سے آدیواسیوں پر ظلم و زیادتی بڑھ رہی ہے۔ دراصل یہ ایک انڈیکیشن ہے کہ انسان اپنی مورلٹی کو بالکل بھول چکا ہے، سماج کے پرتی اس کی کیا ذمہ داریاں ہیں اس کو بھول چکا ہے، اور ساتھ میں وہ یہ بھول گیا ہے کہ وہ کسی کے پرتی جواب دہ ہے۔ جب یہ ڈر ہمارے دل سے نکل جاتا ہے تو ہم ایسے ہی حرکت کرتے ہیں، جب یہ ہمیں احساس ہو جاتا ہے کہ ہم سے کوئی سوال و جواب کرنے والا نہیں ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، جب وہ بھول جاتا ہے تب انہی طرح کی حرکت کرتا ہے اور سماج میں اس طرح کا دوش اور نفرت پھیلاتا ہے اور ہنسا کو بڑھاوا دیتا ہے۔ یہ اللہ کا احسان ہے، اس معبود کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس امت میں پیدا کیا۔ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر کے بھیجا ہے، لیکن اس سے پہلے اللہ رب العزت نے انسانوں کی فلاح کے لیے، انسانوں کی کامیابی کے لیے ہر زمانے میں ان کی گائیڈ لائن کے لیے رسول اور پیغمبر بنا کر کے بھیجا، اور ان کے ساتھ صحیفے بھیجے، ان کے ساتھ کتابیں بھیجی، تاکہ انسان اپنی زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزار سکے۔ ہم اگر کوئی سامان خریدتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ کمپنی ہمیں ایک مینول دیتی ہے، اس مینول میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ اس طریقے سے آپ کو یہ سامان ہینڈل کرنا ہے، یہ سامان کا استعمال کرنا ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کر کے یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اللہ رب العزت نے اس کے ساتھ جیسی جیسی ضرورت پڑتی گئی پیغمبروں کو بھیجتا گیا، صحیفے اور کتابیں نازل کرتا گیا، تاکہ انسان اپنی زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزار سکے۔ یہ اللہ رب العزت کا طریقہ رہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن بھی اسی مقصد کے ساتھ نازل کیا۔ یہ قرآن 23 سال میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا، اوترت کیا گیا جبرائیل امین کے ذریعے۔ اب قرآن کے مقصد کیا ہے وہ کرنے کا، تو اللہ رب العزت اس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اللہ رب العزت کی کتاب ہے، ہدایت ہے ان پرہیزگار لوگوں کے لیے۔ یعنی یہ جو کتاب اللہ رب العزت نے اتاری وہ ہدایت کا ذریعہ بنا ہے۔ کن لوگوں کے لیے؟ جو لوگ پرہیزگار ہیں، یعنی کہ جن کے دل پہلے سے نرم ہے، جو پہلے سے انسان کی خواہی کرتے ہیں، جو مانو سیوا کے پرتی پہلے سے سجگ ہے، ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں پہلے سے نرمی موجود ہے، ان کے لیے ہدایت ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے سورہ ابراہیم کی 52 نمبر کی آیت میں فرماتے ہیں، یہ ایک پیغام ہے سب انسانوں کے لیے، اور یہ بھیجا گیا ہے اس لیے کہ اس کو اس کے ذریعے سے خبردار کر دیا جائے، اور وہ جان لے کہ حقیقت میں خدا بس ایک ہی ہے، اور وہ جو عقل رکھتے ہیں وہ ہوش میں آ جائے۔ یعنی اللہ رب العزت نے جو اس کتاب کا مقصد واضح کر دیا ہے کہ وہ جان لے، جو لوگ اس دنیا میں ہے جو نہیں جان رہے ہیں، اللہ رب العزت کو نہیں پہچان رہے ہیں، وہ جان لے کہ اللہ رب العزت ایک ہی ہے، اور اسی کی عبادت کی جانی چاہیے، اسی کے حکموں کے مطابق اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ یہ اللہ رب العزت نے یہ قرآن کو نازل کرنے کا ایک ذریعہ بنایا، ایک مقصد بتایا ہے۔ پھر اگر ہم دوسری جگہ چلیں تو یہ بتایا اللہ رب العزت نے سورہ فرقان کی 9 نمبر کی آیت میں کہ نہایت مبارک ہے وہ جس نے یہ فرقان اپنے بندے پر نازل کیا تاکہ سارے جہان والوں کے لیے خبردار کر دینے والا ہو۔
یعنی یہ جو قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو سراپا نصیحت ہے، دلوں کی بیماریوں کو دور کرنے کا ذریعہ ہے اور سراپا ہدایت ہے، یعنی یہ جو چیزیں آج ہمارے سامنے ہو رہی ہے، اگر اللہ کی بندے جو بھی جس بھی مذہب کو مانتے ہیں، اگر وہ اس بات کو سمجھ لے کہ ہمارا پیدا کرنے والا ایک ہے اور ہم سب کو اپنے کرموں کا حساب دینا ہے، ہم سب کو اپنے دوارا کیے جا رہے کاموں کا حساب دینا ہے، اور ہم سے پوچھ ہوگی ہم نے کسی پر ظلم کیا ہے، کیوں ظلم کیا؟ صرف اس لیے کہ وہ فلاں جاتی کا ہے، فلاں دھرم کا ہے، ہمارے ساتھ اس کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی ہے اس لیے ہم اس کی جان لے لیں گے، یہ ادھیکار ہم کو دیا گیا؟ یہ کس نے دیا؟ تو جان رکھیے اللہ رب العزت نے اس قرآن کو نازل کرنے کا مقصد ہی یہ بتا دیا کہ اللہ کی خوشی اور اس کی ناراضگی کو سمجھا جائے، یعنی تمام معنوں کی ہدایت اگر ہو سکتی ہے تو قرآن مجید کے ذریعے سے ہو سکتی ہے۔ تمام معنوں اگر اپنی زندگی کا مقصد سمجھ سکتے ہیں اور اپنے زندگی کو سنوارنا چاہتے ہیں، اپنی دلوں کی بیماریوں کو دور کرنا چاہتے ہیں، تو قرآن کی طرف ان کو رجوع کرنا پڑے گا، قرآن کی طرف انہیں پلٹنا پڑے گا اور اپنی زندگی کو قرآن کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق، طریقے کے مطابق گزارنی پڑے گی۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کو پیدا کرنے والا بھی ایک اللہ رب العزت، اور آخری کتاب کو بھیجنے والا بھی وہ اللہ رب العزت۔ تو گویا جتنے بھی مسائل ہمارے ہیں، ان تمام مسائل، ان تمام پریشانیوں کا اگر کوئی سولوشن پرووائڈ کرتا ہے تو قرآن مجید ہے۔ اس لیے ہمیں چاہے انچاہے جیسے بھی ہو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی کو سنوارے، اپنی زندگی کو بدلیں، تو ہمیں ایک بار قرآن کو اچھے سے ترجمے کے ساتھ سمجھ کر پڑھنا ہوگا۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہماری یہ ساری خرابیاں جو ہیں اپنے آپ دور ہو جائیں گی، اور یہ جو بے چینی دنیا کے لوگوں میں پائی جا رہی ہے، یہ جو ہنسا لوگوں کے ذہنوں میں پائی جا رہی ہے، یہ جو اونچ نیچ کا بھید بھاؤ پایا جا رہا ہے، ان تمام مسائل کا، پریشانیوں کا حل صرف یہ ہے کہ انسان اپنے پالنہار کے پرتی جواب دہ ہو جائے، انسان اپنے پالنہار کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والا بن جائے، تبھی ان چیزوں سے ہم چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ ورنہ یہ سماج، یہ جو دنیا ہے، اس دنیا میں ایسے ہی ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی بڑھتی چلی جائے گی، اور ہم ایک دوسرے کوئی ظلم کا شکار ہوگا اور کوئی ظلم کرنے والا ہوگا۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ سماج میں شانتی کی استھاپنا ہو، سماج میں سب کو ایک برابری اور سمان کا ادھیکار ملے، تو اپنی زندگی کو اپنے پالنہار کے مرضی کے مطابق گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔